حقیقی جیتی جاگتی تشریح اور تفسیر ہے۔ اب اللہ نے یہ اہتمام کیا، قرآن اتارا، اس کی حفاظت کا انتظام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا انتظام کیا، اس کے لیے ایسے آدمی پیدا کیے جنہوں نے قرآن کے اور اس کے علوم کی مختلف شاخیں ترتیب دی، حدیث کے فن کو اختیار کر کے اپنی زندگیاں اس کے سلسلے میں کھپا دینے کی انہیں توفیق دی، پوری زندگیاں کھپا کر اس دین کی حفاظت کی، اور ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں۔ ہاں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ نے اتنا اہتمام کیا، وہ بیان کر رہا ہے، آپ کو اور ہم کو پتہ معلوم ہے اور ہم لوگوں سے چھپا رہے ہیں۔ ہاں، مولوی صاحب یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اب اس نے تھوڑا چندہ وندہ زیادہ دیا ہے تو ہم راستہ بتا رہے ہیں کہ حلال ہے، حلال کا راستہ۔ ہاں، ہندوستان پاکستان میں اس کی شکلیں آپ اور یہاں بھی ہوگی، دوسری جگہوں پر بھی ہوگی۔ ہاں، ہم نے اکٹھا 3 دے دیا، ہمارا مسلک کہتا ہے کہ 3 طلاق واقع ہو گئی، اور حلالہ جو ہے وہ فطرت قبول نہیں کرتی، عارضی نکاح، اب وہ کوئی راستہ نکالیے مولوی صاحب، ہاں، یا پھر حلالے کی خفیہ کوئی شکل اختیار کی جائے۔ ہاں، میں ابھی اس طرف جاؤں تو بڑا لمبا وقت چلا جائے گا۔ برٹش کی ایک رپورٹ آئی تھی پاکستانی اخبار میں تو پڑھ کر شرمندہ ہو گیا تھا کہ کچھ علماء حلالہ سینٹر چلا رہے ہیں، کرواتے ہیں، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بناتے ہیں، بعد میں اس کی بنیاد پر بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ وہاں کے ایک اخبار میں شائع ہوئی تھی، جسے وہاں کے شکریہ کے ساتھ ہندوستان میں چھاپا گیا تھا، میں نے جمعہ کے خطبوں میں بیان کیا حوالوں کے ساتھ۔ ہاں، یہ ہے، ہاں، بینک میں کام کرنے والے مسلمانوں کی جیب میں جو ہے کچھ علماء کے فتوے ہیں کہ بھائی یہاں ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور ایسا ہے، ایسی ضرورت ہے، اس لیے یہ جائز ہے، اور ایسے ایسے ہیلے بہانے ہیں موجود کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنایا جاتا ہے۔ کوئی یہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ سے آ کے ایک مستفتی پوچھ رہا ہے کہ قرآن و حدیث اس مسئلے میں کیا کہتی ہے، آپ ہمیں بتائیے۔ آپ قرآن و حدیث کے بجائے اپنا مسلک بتا رہے ہو تو قرآن و حدیث کو چھپا رہے ہو، پہلی بات، اور غلط بتا رہے ہو، یہ مزید جرم کر رہے ہو۔ ہاں، رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ بات ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کا ڈر اور آخرت پر ایمان انسان کے اندر کمزور ہو تو ایسی جرأت و جسارت کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نازل شدہ بینات اور ہدایت کو جو اللہ نے صاف صاف بیان کر دی اسے چھپاتے ہیں، ہاں، کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صاف صاف بیان کر دیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے اور لعنت گر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ان پر پڑتی ہے، پھٹکار، لعنت اللہ کی رحمت سے دوری۔ ہاں، رحمت، اللہ کی رحمت کتنی ضروری ہے، دنیا اور آخرت میں ہم سانس نہیں لے سکتے اللہ کی رحمت کے بغیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا کہ آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی، ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھانپ لے۔ اب لعنتی شخص رحمت سے دور ہے، یہ وہ شخص ہے، خاص طور سے دعات، علماء، حق کے مخالفین اپنے کان کھڑے کر لیں، اس قرآن کی اس آیت کو پڑھیں، ہاں، بصیرت کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ میں تو سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ ایمان والا، قرآن کو ماننے والا، اس آیت کو جاننے والا کیسے یہ جسارت کرتا ہے کہ حق کو چھپا کر باطل کی تائید کرے، ہاں، صحیح کی جگہ صحیح کو جانتے ہوئے غلط فتویٰ صادر کرے۔ چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، لعنت فرماتا ہے، اور لعنت گر دنیا میں جتنے فرشتے ہوں یا دوسرے لعنت کرنے والے وہ سب بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ استثناء کیا کہ اس کو الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے توبہ کی، پلٹے، اصلاح کی اور صاف صاف حقائق کو بیان کر دیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو میں قبول کروں گا، اور میں خوب توبہ کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اس قوم کے کچھ لوگ جو وہ مچھلی پکڑنے والا معاملہ ہوا کہ اس میں سے ایک نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں سمجھانے کی کوشش کرتے ہو؟ آپ آیت ملاحظہ فرمائیں کتاب میں، یا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ، کہہ رہے ہیں معذبہم کہ اس قوم کو، ایسے لوگوں کو آپ کیوں سمجھا رہے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین ہلاک کرنے والا، عذاب دینے والا یا ہلاک کرنے والا ہے، تو شدید عذاب سے دوچار کرنے والا ہے۔ تو یہ جو نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے، سنیچر کے دن مچھلی مارنے سے منع کر رہے تھے، انہوں نے کیا وجہ بتائی؟ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ 2 وجہ ہے، اس وجہ سے ہم کو بھی نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہیے کہ اپنے رب کے جناب میں عذر پیش کر سکیں۔ ہم اپنا بچاؤ کریں گے کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا، ذمہ داری نبھائی، پروردگار ہم اصلاح نہیں کر سکتے، یعنی توفیق نہیں دے سکتے، لیکن ہم نے اپنی کوشش کی، یہ اپنے رب کے جناب میں ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے، عذر ہوگا ہمارے لیے۔ اور ایک اور بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے کہ ان کی
تو اصلاح ہو جائے، وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی آگے نقل کیا، قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، نیچے حوالے آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں کہ حق بات کہو چاہے وہ جو ہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ ابو علی الدقاق کہتے ہیں کہ حق کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے والا، آپ ایک سچی بات کو، حق بات کو جانتے ہیں لیکن بیان نہیں کر رہے ہیں، تو کہا کہ وہ شیطان اخرس، گونگا شیطان ہے۔ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے لیکن اس زبان کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے آپ شیطان ہیں کہ آپ کو حق بولنا چاہیے، نہیں بول رہے ہیں۔ ہاں، اس کے بالمقابل جو باطل بات کہتا ہے، جو کہہ رہا ہے اپنی اللہ کی دی ہوئی اس زبان کا استعمال کر رہا ہے لیکن باطل کہہ رہا ہے، غلط منہج بیان کر رہا ہے، شرک کو صحیح قرار دے رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و دین کو توڑ مروڑ کر غلط چیز کو صحیح اور صحیح چیز کو غلط بیان کر رہا ہے، تو کہا کہ وہ شیطان ناطق ہے۔ یعنی شیطنت کس وجہ سے ہے کہ آپ اس زبان کی نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جہاں بولنا چاہیے خاموش ہیں، جس کو نہیں بیان کرنا چاہیے آپ اسے لوگوں میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ دعوت حق نہ پیش کرنے والے جو خاموش ہیں ان کے لیے بھی تعزیہ ہے، مطلب اس قول میں دلیل ہے، عبرت ہے، یہ ایک قول ہے دقاق صاحب کا رحمہ اللہ۔ اور جو لوگ باطل باتیں بیان کر رہے ہیں، غلط فتوے دے رہے ہیں، دین کی غلط تشریح کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی تعزیانہ ہے۔ وقد قال اہل العلم، اہل علم کا یہ فرمان ہے کہ من علم حجۃ علی من لم یعلم، جو علم رکھتا ہے، جانتا ہے، یہ اس شخص پر حجت ہے جو نہیں جانتا۔ کتنی پیاری بات ہے یہ، اہل علم کی اہمیت و فضیلت بھی ہے اور اہل علم کی ذمہ داری بھی اس میں بیان کی گئی ہے کہ اگر شیخ مختار کو ایک فتنے کا علم ہے اور آپ کو نہیں ہے تو ان کا فرض ہے کہ آپ کو بتائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوئی، اور یہ آپ کے لیے حجت ہیں جب یہ قابل اعتماد ہیں، قرآن و سنت کو بیان کرنے والے ہیں، آپ ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ منہج حق کے پر گامزن شخص ہیں، تو آپ کو ان پر اعتماد کرنا چاہیے، ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ اگر بالفرض آپ کو شک ہو رہا ہے تو آپ کسی اور سے اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن آپ سن کر انسنی نہیں کر سکتے کہ جو جانتا ہے، علم والا ہے، وہ نہ جاننے والے کے خلاف حجت ہے۔